بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں لوگ گمان کرتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب مماتی ہیں، یعنی کہ وہ عقیدہ حیات النبی کے قائل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کبھی بھی اپنے بیانات میں اس عقیدے کو کھل کر بیان نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے مفتی صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ مماتی ہیں؟ تو آئیں سنتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ مفتی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ مماتی ہیں۔ بھائی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کا قائل ہوں۔ برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس حیات کا آپ کے جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے، بہت قوی نوعیت کا تعلق ہے، اور اس طاقتور تعلق کی وجہ سے ہمارے بعض اکابر نے اس کو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہے وہ برزخی ہی حیات اور یہی ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور یہی المحند المفند میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو جو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا گیا ہے وہ مجازن تعبیر کیا گیا ہے، یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، ورنہ اصل میں وہ برزخی حیات ہے، لیکن اس کا اس جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے۔ اب اس تعبیر کو آپ حیاتی کہیں، مماتی کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند کا ہے، اور وہی میرا عقیدہ ہے جو اکابر علماء دیوبند کا ہے، وہی عقیدہ، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس برزخی حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے۔ کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا شہداء کے بارے میں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو انبیاء کی حیات تو شہداء سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس زندگی کو زیادہ ایکسپلین کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اس سے آگے ہمیں اس میں بڑھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ وہ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، اور ان کا وہی عقیدہ ہے جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔